اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم اور اندوہناک واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ کمنٹ کرنا آپ کا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اندوہناک واقعے کی اطلاع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں چند باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ معین کی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی اہم ہے اور یہ ہر جاندار کی زندگی میں آنی ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے تو اس زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ موت بھی ہوگی، اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں ہے۔ ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ اس کو، بلکہ یقین ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور اس سے کوئی دہریہ یا کوئی لادین یا کوئی بد مذہب وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کے اوپر آتی ہے، اور اسے ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مادرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی کڑوی حقیقت ہے، اور جو داعیے اجل کو لبیک کہنا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور واقعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، کبھی آ کر وہ دستک نہیں دیتا کہ میں فلاں شخص کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس گھر میں کس قدر وہ دردناک کیفیت ہے کہ ماں بوڑھی پڑی ہوئی ہے اور اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اکلوتے بیٹے کی جان وہ نکالنے کے لیے آ گیا ہے۔ یا وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی وہ زیر کفالت ہے باپ کی، اور باپ کا وہ ٹائم آ گیا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موت کے فرشتے کو، وہ اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کی جان نکال لیتا ہے۔ اسی طرح سے موت کا فرشتہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں دکھ کتنے ہیں، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ خوشیاں کتنی ہیں۔ بسا اوقات کیا، بلکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو خوشیوں بھرے گھر ہے وہ ماتم کدا بن جاتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتا کہ اس گھر میں کیا رزلٹ نکلے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو معین کر رکھا ہے، ہر چیز کو امر کر رکھا ہے، لہذا جو بھی اس کا حکم آتا ہے جو فرشتہ موت کا وہ اس کے ہم حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح کا ایک واقعہ وہ چند دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سرائے عالمگیر میں ایک وہ کار وہ نہر کے اندر وہ گر گئی، اور اس کار کے اندر کون تھا؟ ایک اسپین پلٹ دلہا تھا، اور وہ اسپین پلٹ دلہا کون تھا؟ اس کا نام راجہ آصف ابولانی تھا، اور وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ولیمے کے دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پنجاب میں رسم ہے کہ ولیمے کے دن وہ کھانے کے بعد لڑکا وہ مکلاوے کے لیے سسرال جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس دن وہ لڑکا اپنی دلہن کے ساتھ، اپنی سالی کے ساتھ اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ 5 لوگ تھے کہ جو اس کار کے اندر ٹوٹل بیٹھے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب وہ گاڑی چلی ہے اور وہ چل کر وہ ٹبی ٹاواں کے قریب جب قصبہ پل کے پاس پہنچی ہے تو وہاں پر وہ بے قابو ہو کر نہر کے اندر جا گری ہے، اور یہ اسپین پلٹ دلہا جو اسامہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ اور اس کی ایک سالی وہ ہلاک ہو گئی، جس کا نام مریم ہے۔ تو یہ دونوں اس میں ہلاک ہو گئے، اور ریسکیو ٹیموں نے وہ باقی لوگوں کو اس میں سے بچا لیا ہے۔ تو یہ یہ ناظرین محترم بہت اندوہناک واقعہ کہ ایک بندہ جو اسپین میں رہنے والا ہے، اسپین میں وہ کام کر رہا ہے، اور وہ اپنا شادی کے لیے واپس گیا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ شادی کا دوسرا روز وہ اس کی موت کا وہ دن ہے، اور وہ اس دن وہ اس دنیا فانی سے چلا جائے گا۔ اسامہ کی راجہ اسامہ کی اس ناگہانی موت نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ پورا علاقہ
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تمام لوگ ملول تھے، تمام لوگوں کے چہرے کے اوپر افسوس کا اظہار تھا، اور تمام لوگ جو ہے وہ انتہائی غمگین تھے، کیونکہ ایک دن پہلے جس اسامہ کو جو ہے سیرے لگا کر گلے میں ہاتھ ڈال کر اور انتہائی جو ہے وہ شادیانے بجا کر گھر سے لے جایا گیا تھا، اور دوسرے دن جب وہ ولیمے کے دن وہاں واپس جا رہا تھا مکلاوے اپنے سسرال، تو کیا معلوم تھا کہ اس کے یہ جو دن ہے اس کے لیے مبارک دن، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن اس اعتبار سے افسوسناک بن جائے گا کہ اس کے پیچھے جو لواحقین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جائے گا۔ اب وہ جو ہے وہ اس کو یاد کر کے روئیں گے، اور اسامہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا شادی کے دن، اس کے یاروں نے اس کے جو ہے شادی کے اوپر بھنگڑے ڈالے، خوشیاں منائی، لیکن وہ خوشیاں جو ہے وہ ماتم میں بدل گئی۔ اور ناظرین محترم، اسامہ کی جو ہے لاش کو نکال کر جب وہ گاؤں میں لایا گیا، اور وہاں پر ہر جو ہے بندے نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اس اسامہ کے جو 2 دن پہلے جو ہے وہ سہرے لگا کر گلے میں ہاتھ ڈال کر اور انتہائی چاؤں کے ساتھ اس کی بہنوں نے کتنی بلائیں لی ہوں گی، اس کی کتنی اس کی والدہ نے اس کے لیے دعائیں کی ہوگی، کتنا اس کا والد خوش ہوگا، کتنے اس کے عزیز و اقارب جو ہے اس وقت خوشی کے موقع پر کس قدر شادہ و فرحاں ہو گئے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اسامہ جو ہے اس کے بچھڑنے کا دن آ گیا۔ کئیوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ اسامہ واپس جائے گا، اسپین جا کر اپنی بیگم کو بھی بلائے گا اور وہاں بلا کر وہ سیٹل ہوں گے، لیکن کسے پتا تھا کہ اسامہ اسپین نہیں آئے گا، بلکہ اسامہ اس جہان دار فانی کو جائے گا کہ جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا ہے، جہاں سے سوائے جو ہے یادوں کے کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا اسامہ اس جہاں کو چلا گیا کہ جہاں سب جاتے ہیں مگر واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ تو ناظرین محترم، راجہ اسامہ جو ہے وہ اسپین میں رہنے والا نوجوان تھا، جس کی گاڑی اس دن نہر کے اندر گری ہے، اور یہ نہر جو ہے یہ بہت ہی اس اعتبار سے خطرناک ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اس کے اندر اندھوناک ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارباب اقتدار کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے اس نہر کے جو ہے وہ پٹری کے اوپر یا اس کی نہر کی سڑک کے اوپر جو ہے کوئی بند باندھا جائے تاکہ روک لیا جائے حادثات کو۔ ناظرین محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راجہ اسامہ کو جو ہے اس کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کی سالی جو مریم بھی اس کے ساتھ انتقال کر چکی ہے، بلکہ اس سمے جتنے بھی آج تک دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے درجات کو بلند کرے، اور جن کے درجات بلند ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور علیین کے اندر اس کا جو ہے مقام رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لواحقین کو بھی اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی غم میں مبتلا نہ کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسامہ کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ وارث بنائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی اس کی بھی شفاعت کر سکے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔